أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ ایذان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے، اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد دور فرمائے۔ ایذان محترم، درس قرآن میں سورہ بقرہ جاری ہے، اور اس سے پہلے جو ویڈیو بنی ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک، جس میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور انہیں تقویٰ کی طرف بلا رہا ہے، اور انہیں ان کی خلقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہوں، بس میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ پھر اللہ رب العالمین نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت قرار دیا۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر اب اپنے کلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اپنے عبد پر، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس قرآن کی سورہ کی ایک مثل بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہتے ہو اپنا مددگار بنانا بنا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کی سورہ کی مثل ایک سورہ بنا لاؤ، جس سے بھی چاہتے ہو اپنا مددگار بنانا بنا لو اگر تم سچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو کفار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں واضح فرمایا ہے سورہ ہود آیت نمبر 13، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو از خود بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، جسے بھی چاہتے ہو مددگار بنانا بنا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے۔ اس سورہ ہود کی آیت نمبر 13 یہ بھی مکی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اب جواب دے رہا ہے کہ کل اے محمد آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اس قرآن میں جو صورتیں ہیں ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں واقعی سچے ہو۔ اذن محترم، کفار کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس کلام کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ میرا کلام ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ در حقیقت ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے میرا کلام نہیں ہے، تمہیں اس بات میں شک ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تم اس کلام میں جو ایک سورہ ہے اس سورہ جیسی ایک مثال بنا لاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام جن و انس کو یہ چیلنج دیا، اور یہ اجتماعی تھا، تمام لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ آج بھی قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے، اس ترقی کے زمانے میں بھی آج تک اس قرآن کی مثل کوئی صورت نہیں بنا لا سکتا، حتیٰ ایک آیت نہیں لا سکتا۔ یعنی قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کوثر کے مقابلے میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں لا سکتا۔ ایذان محترم، اللہ رب العالمین نے یہ جو چیلنج دیا یہ ایک اجتماعی چیلنج ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ دور ایسا دور تھا جہاں متعصب یہودی، عیسائی، کافر اور مسلمانوں کے اندر منافقین رہتے تھے جو چاہتے تھے کہ انہیں موقع ملے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی اور دین کی رسوائی ہو،
تو وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی اس زمانے کے اندر بھی کہ ہم قرآن کی کوئی صورت بنا لیں یا کچھ ایسا کلام ہم بھی لے آئیں، لیکن وہ سب کے سب عاجز رہے، بلکہ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور رہے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو عقلوں کو متحیر کر دیتا ہے، یعنی اس کلام جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں بن سکتا، یعنی کوئی بندہ بشر اس کلام جیسا دوسرا کلام نہیں بنا سکتا۔ یہ آج بھی آیت موجود ہے اور کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جہاں پر یہ آیت تمام ہو رہی ہے، پھر یہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 کے اندر، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جہاں چیلنج دیا، جو کہ ایک مذہبی چیلنج نہیں فقط، بلکہ ایک اجتماعی چیلنج ہے، ایک سیاسی چیلنج ہے، ایک اقتصادی چیلنج ہے، ہر حوالے سے اگر کوئی فصیح و بلیغ ہے تو اس کے لیے فصاحت و بلاغت کا چیلنج، اگر کوئی حکیم ہے تو اس کے لیے حکمت کا چیلنج، اگر کوئی قانون دان ہے تو اس کے لیے قانون کا چیلنج، اگر کوئی ماہر نفسیات ہے تو اس کے لیے نفسیات کا چیلنج۔ ہر حوالے سے اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین چیلنج دے رہا ہے کہ تم قرآن کی مثل، قرآن کی سورہ کی مثل نہیں لا سکتے، کیونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے تو اب میری باتوں کے آگے سرنڈر کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے پاس جو کلام بھیجا ہے، تم اس کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے، اب تم بتوں کی پوجا نہ کرو، بلکہ میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، میرے دین پر چلو، میری باتوں کو مانو، اور اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو اس کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی معاشر کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں کہ معاشر کے دن وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بھی جہنم میں جلیں گے، ان کا بدن جہنم کا ایندھن ہے، اور وہ جو بت ہیں جو دنیا کے اندر پتھر کے بت، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ یہ جو بت دنیا میں پوجے جاتے ہیں یہ جہنم میں جلیں گے، اور جو لوگ ان کو پوجتے ہیں وہ بھی جہنم میں جلیں گے۔ وہ پتھر جہنم کا ایندھن ہے اور ان کا بدن جہنم کا ایندھن ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر چیلنج، اللہ رب العالمین نے چیلنج کے بعد یہ کہا کہ میرے آگے سرنڈر کرو، اور جہنم سے ڈرایا۔ اب ان دو آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین آگے بشارت دے رہا ہے مومنین کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایذان محترم، یہ بہت مہم آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کے سننے کے بعد جو اس کی شرط ہے وہ لازمی سننی ہے۔ آخر میں جو آیت آئے گی، یہ آیت اس لیے مہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آیت پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ بشر امپیریٹو سینٹینس ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امر کر رہا ہے، بشر، کہ اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزم چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو، اور فقط عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں چیزیں، یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ اسلام کے دو ستون ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے اور عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ تمام مومنین کو، عمل صالح کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو جنت کی بشارت دی۔ میں اس حدیث کی سند کی طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ آیت قیامت تک رہے گی۔ آج کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن شرط آگے لازمی ضروری سننا ہے آپ نے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशाबिहा, कि जब उनको रिस्क दिया जाएगा, उनके सामने मेवे पेश किए जाएंगे, तो वो उनको देखकर कहेंगे तो हमने दुनिया में भी ऐसे खाए थे। तो फरिश्ते जवाब देंगे वो तो इनकी मिसल थे, हकीकी मेवे ये हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मेवे देगा, इंसान उनको देखेगा, वो अनार हो गए, वो अंगूर हो गए, वो सेब हो गए, उनका मज़ा, उनका जायका दुनिया के मेवों से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, जो जन्नतियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ अता करेगा, और जो जन्नती वो मेवे खाएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, और उनके लिए पाक बीवियां हैं, वहुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उनको मेवे दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने इनकी मिसल खाई, हमने इनकी मिसल दुनिया में भी खाए थे, तो जवाब आएगा कि वो तो इनकी शबीह थे, असली मेवे ये हैं। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है, अगर हम दुनिया में बागात को न देखते तो हमें जन्नत के बागों का यकीन ना आता। हम दुनिया में खूबसूरत नज़ारे न देखते, ये नदियां न देखते, ये झीलें न देखते, तो हमें उस जन्नत का भी यकीन ना आता। अगर हम इस दुनिया में मेवे, अंगूर और अनार न देखते तो हमें उनका यकीन ना आता। इसी तरह अगर हम दुनिया में आग को न देखते तो हमें उस आग का यकीन ना आता। अल्लाह ने हमें ये दुनिया के अंदर शबातें दिखाई हैं, दुनिया के जो मेवे हैं और जन्नत के मेवे, वो बहुत फर्क है, लेकिन इस दुनिया की आग और जहन्नम की आग में भी बहुत फर्क है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में ये चीज़ें दिखाई ताकि हमें उन चीज़ों का यकीन आए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, उनके लिए जो बीवियां होंगी पाक होंगी। इससे मुराद ये है कि वो दुनियावी तकलीफ से आज़ाद होंगी, दुनियावी आलाइशों से आज़ाद होंगी, बल्कि पाक व मुतहर होंगी। इस जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जन्नत की बिशारत मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आयत नंबर 26 में फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मा अल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहु अल-हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्ला अल-फ़ासिकीन। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज, मसलन मक्खी या मकड़ी की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं, वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। अल्लाह इन मिसालों से बहुत सौ को गुमराह करता है, बहुत सौ को हिदायत देता है, और अगर गुमराह भी करता है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फकत फासिकों को। ऐज़ान मोहतरम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह के लिए इस बात में कोई आर नहीं है कि वो मच्छर की मिसाल दे या उससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल दे। जब मिसाल देता है तो उसमें हिदायत होती है। जो मोमिन होते हैं वो यकीन करते हैं कि अल्लाह की इस मिसाल में यकीनन कोई हिकमत है, और जो काफिर है वो इस्तेहजा करते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि अल्लाह का इस मिसाल से आखिर मंजूर ही क्या है। मिसाल देकर इंसान हकीकत को वाज़े कर सकता है, अपनी बात को पहुंचा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मिसालें देता है वो दकीक मिसालें देता है, और जो मिसाल हकीकी होती है वही मिसाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह से इस बात को वादे फरमाया है सूरह हज के अंदर, आयत नंबर 73, कि या अय्युहन्नासु दुरिब मसलन फस्तमिऊ लह इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह व यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनकिज़ूहु मिन ज़अफ़ अत-तालिब वल मतलूब। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब जमा हो जाएं, और अगर उनसे मक्खी कोई चीज ले जाए तो उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब दोनों गए गुजरे हैं, यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो बुतों की मिसाल बयान कर रहा है, जो लोग बुतों के आगे झुकते हैं, उनकी हैसियत और इज्जत बता रहा है कि ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते, बल्कि मक्खी अगर कोई चीज इनसे छीन कर ले जाए तो ये इससे वापस नहीं ले सकते। तुम अगर इन बुतों के आगे झुकते हो तो ये भी गए गुजरे हैं और तुम भी गए गुजरे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मिसालों से जो मोमिनीन हैं उनको दर हकीकत दावत देता है, कि हैसियत बताता है कि ये बुत इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो मोमिनीन इस बात का यकीन करते हैं, उनके लिए हिदायत का सबब बनती है मिसाल। लेकिन काफिर जो हैं वो मोतरज़ होते हैं, एतराज करते हैं, बल्कि इस्तेहजा करते हैं कि अल्लाह का इन मिसालों से आखिर क्या हदफ है। मक्खी मक्खी की मिसाल और मच्छर की मिसाल
در حقیقت اللہ رب العالمین یہاں پر یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ کی ان خلقت پر غور کرو کہ ایک چھوٹا سا جانور جسے اللہ نے خلق کیا ہے مچھر، جس کے لیے اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مچھر کی خلقت پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے جو خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے یعنی ہاتھی، اسے جو اعضاء و جوارے دیے ہیں وہ سارے کے سارے مچھر کو بھی دیے ہیں، بلکہ دو چیزیں مزید مچھر کو دی ہیں کہ اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں، اس کے پر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسے وہ سونڈ بھی دی ہے جو ہاتھی کے پاس ہے، اس سونڈ سے وہ خون کو کھینچتا ہے جو کہ اندر سے خالی ہوتی ہے، اور خطروں کو محسوس کرتا ہے، کسی کے اٹھنے پر خطرے کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ مثالیں دے کر مکھی اور مچھر کی در حقیقت جو مومنین ہیں ان کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کرتا ہے، وہ اس پر یقین کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی اس خلقت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسی چیز خلق کی ہے۔ حقیقت میں وہی خالق ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی اس مچھر کو خلق کر سکتا ہے، وہی اس مچھر کو خلق کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بت ہیں یہ کبھی بھی مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کی حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ اگر پکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، بشارت کی کہ اللہ رب العالمین امر کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی جو شرط ہے وہ یہ ہے، اگلی آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس رشتے کا اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ عزیزان محترم، بہت مہم آیت ہے، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے جنت کی ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو رشتہ قائم کیا ہے اسے جوڑے رکھو۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین واضح فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، میثاق باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، جو اس نے عہد باندھا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے رشتہ جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر کافی چیزیں توجہ طلب ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں، اپنے اقرار کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ رشتہ جو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ میثاق باندھنے کے بعد، عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو رشتہ اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفاسیر مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان فرمائی ہے، تفسیر برہان کے اندر موجود ہے۔ امام سے سوال ہوا کہ مولا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے اقرار کو توڑ دیتا ہے، عہد باندھنے کے بعد اس رشتے کو توڑ دیتا ہے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ عہد اور رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ وہ عہد اور رشتہ ولایت علی بن ابی طالب کا رشتہ ہے، وہ عہد اور رشتہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا رشتہ ہے، وہ ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے کا رشتہ ہے، اللہ کی حجت کے ساتھ جڑے رہنے کا عہد ہے کہ جو لوگ توڑ دیتے ہیں، زمین پر فساد کرتے ہیں، یہ خسارے میں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص کو جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اسے اس رشتے میں جڑے رہنا ضروری ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ رشتہ بہت مہم رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے ہادی برحق بنایا ہے اس کی ولایت میں زندگی گزارنا، اس کی ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا خوبصورت رشتہ قائم کیا ہے۔ اگر ہم اس رشتے کے ساتھ ہیں، اس رشتے کے ساتھ جڑے ہیں، تو یہ رشتہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، برزخ میں بھی رہے گا اور معاشر میں بھی رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے پیچھے بلایا جائے گا۔ تو یہ رشتہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ
علی ابن ابی طالب کی ولایت کا رشتہ ہے، ہم محمد آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا رشتہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کے ساتھ نسبت دی تھی، در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے وہ رشتہ تھا، رشتہ امامت تھا، ولایت کا رشتہ تھا، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس رشتے کے ساتھ جڑا رہے، اگر جڑا رہے گا تو فلاح میں رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تسلیم ہوگا، ان کے فرمان کے آگے تسلیم ہوگا، کیونکہ اس رشتے کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ دعا گو ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، کہ ہمیں اللہ رب العالمین ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک رکھے، قرآن سے متمسک رکھے، ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔